ایک ہستی، واحد شخصیت، یہ وہ ہیں جن کی بادشاہت انسانوں پر ہے، جانوروں پر ہے، پرندوں پر ہے، حشرات الارض پر ہے، تھی اس زمانے کی بات کروں ظاہر، جنات پر، ہواؤں پر، یس۔ کون ہے یہ؟ اللہ کا نبی، نام سلیمان علیہ السلام۔ داستان سلیمان علیہ السلام، وہ داستان کہ جو کئی حوالوں سے دوسری داستانوں سے بالکل مختلف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جن ہے تنگ کیا جا رہا ہے، اسے پکڑا گیا، ستون سے باندھ دیا تاکہ وہ نماز میں خلل نہ ڈالے، صبح ہونے پہ چھوڑ دیا۔ صحابہ سے تذکرہ ہوا، کہا میں آج تمہیں ایک جن دکھاتا۔ صحابہ حیران، جن کیسے؟ فرمایا رات کو نماز پڑھ رہا تھا، تنگ کرنے لگا، پکڑ کر ستون سے باندھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ مسکرا کر فرمایا میرے بھائی سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اسے ایسی بادشاہت ملے جو کسی اور کو نہ دی گئی ہو، اور چونکہ جن انہی کے تابع ہیں، ان کو قید رکھنا انہی کو روا ہے، بس میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ سورہ نمل میں کہا، آیت نمبر 15 ہے، ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان، چرند پرند، جنات بھی دربار میں موجود ہیں، ایک طرف بڑے بڑے جنات بیٹھے ہوں گے، ایک طرف بڑے بڑے دیو بیٹھے ہوں گے۔ یہ دربار سلیمان علیہ السلام، عجب دربار۔ اسی دربار میں ایک خاص انداز سے پرندوں کا الگ گروپ موجود ہوگا۔ ایسے ایسے اللہ والے بھی ہیں اس دربار میں کہ جو پلک جھپکنے میں چیزیں ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے ہیں، فرام ون پارٹ آف دا ورلڈ ٹو اندر۔ یہ دربار سلیمان علیہ السلام، جن چرند پرند سب پہ حکومت دی۔ ایک آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 17۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، تمام لشکر جنات، انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، کیٹیگرائزیشن پراپر۔ یہ جن، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ دربار سلیمان علیہ السلام۔ ایسے عظیم ترین دربار کے سامنے ایک عظیم ترین تخت ہوگا، اس پر اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا خلیفۃ اللہ سلیمان رونق افروز ہوگا، سلیمان علیہ السلام۔ یہ ہے دربار سلیمان علیہ السلام۔ دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے، کچھ ایسا منظر ہے کہ شور بلند ہوا ہوگا، سلیمان علیہ السلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ دربار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی چیز تھی بظاہر، لیکن انہوں نے فوراً نوٹ کر لی۔ تو اللہ کے نبی نے جب نظر دوڑائی ہے تو دربار میں سب ہیں، ہد نہیں ہے، ہدہد نہیں ہے۔ اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا، فرمانے لگے کیا بات ہے، لا ما لیا لا ارل ہدہد ام کانا من الغائبین، غائب ہے وہ، غیر حاضر ہے ہدہد۔ ہدہد کون ہے؟ ایک پرندہ۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا، فرمانے لگے کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ اللہ کے نبی کو جلال آیا، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ میرے سامنے کوئی دلیل بیان کرے۔ ابھی دربار میں اسی بارے میں گفتگو جاری ہے کہ عجب نہیں کوئی ایسی آواز آئی ہو، کیوں؟ خود ہدہد دربار میں اڑتا ہوا آ گئے۔ سوال ہوا کہاں تھے؟ اطلاع دیے بغیر، اجازت دیے بغیر کیسے غائب ہو گئے؟ اگر تم نے حقیقی وجہ بیان نہ کی تو پھر انجام ذبح ہوگا۔ دربار ہدہد کے جواب کا منتظر۔ ہدہد نے ایسا جواب دیا جو حیران کن جواب بھی قرآن کریم میں۔ ہدہد کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بات آگے بڑھائی، ہدہد نے آگے بات کہی اور کہا یہ جو میں جس خبر کی بات کر رہا ہوں نا بادشاہ سلامت، جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی خبر لایا ہوں، یہ بالکل کنفرم رپورٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا خبر ہے، کیا اطلاع ہے، کیا سبب تھا غائب ہونے کا؟ بادشاہ سلامت میں اڑتا چلا جا رہا تھا، دربار سے اڑا، اڑتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ہماری طویل سرحد سے نکل کے میں ایک ایسی مملکت میں داخل ہوا جو ہماری مملکت سے باہر تھی۔ دیکھا ایک عجب منظر، دیکھا کیا دیکھا؟ جیسے ہماری مملکت میں خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہاں اس مملکت میں خدا کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا، پھر کسے سجدہ کیا جا رہا تھا؟ اس مملکت میں سورج کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 24 سورہ نمل میں کہا یسجدون للشمس، سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ ہدہد آگے بتا رہا ہے شیطان نے ان کو پوری طرح بہکا دیا ہے، وہ ہدایت نہیں پا رہے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کو کی ہر پوشیدہ چیز کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، وہ اسے سجدہ نہیں کر رہے۔ مزید عرض کروں، کرو، ہمارے ہاں آپ بادشاہ ہیں، میں وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، وہاں تو ایک عورت کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی بھی کمال ہے، وہ عورت ہر طرح کی نعمت اور دولت سے خوب مالا مال ہے،
اور اس کے تخت کے تو کیا ہی کہنے، بہت ہی عظیم تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ کلام حدود تمام ہوا، دربار میں خاموشی ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ اب یقیناً ساری نظریں حدود سے ہٹ کر سلیمان علیہ السلام پر، اللہ کے نبی پر۔ کیا رد عمل دیتے ہیں؟ جواب ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سوال پھر کیا ہوا؟ جواب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ گویا کہا گیا کہ یہ باتیں جو تو نے بتائی ہیں اب لازم ہے کہ تو اپنے سچے ہونے کا ثبوت بھی پیش کر۔ سلیمان علیہ السلام نے بات آگے کی، حدود ایک خط ہم تمہیں دیں گے۔ کس کے لیے؟ اسی ملکہ کے لیے۔ حدود کے لیے کیا حکم ہے؟ خط لے جاؤ، خط اس ملکہ کو دو، پھر ذرا ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ اس خط پر جواب یا رد عمل کیا دیتے ہیں۔ یہ بھی آیات کا مفہوم ہے۔ یہ صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ اللہ کا نبی خط لکھ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے خط کا آغاز کیا، کس سے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ خط قرآن کریم میں آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سورہ نمل قرآن کریم کی واحد سورہ ہے 114 سورتوں میں سے جس میں آغاز تو بسم اللہ سے ہوتا ہے، درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ اس قوم کا نام کیا ہے؟ قوم سبا۔ اس قوم کا مسکن کیا ہے یا قوم کا ملک کیا ہے؟ یمن۔ اس ملکہ کا نام کیا ہے؟ بلقیس۔ حدود نے خط لے لیا، حدود دربار سلیمان علیہ السلام سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ خط حدود کی زندگی کا سوال ہے، درباریوں کو اگلی پیشرفت کا انتظار ہے۔ حدود دربار سلیمان سے نکلا ہے علیہ السلام، اڑتے اڑتے دربار ملکہ بلقیس میں پہنچ گئے حدود۔ وہاں درباری اپنی نشستوں پر بیٹھے ہیں، ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہے، اہم معاملات پر گفت و شنید جاری ہے۔ ایسے میں دربار میں کسی پرندے کا ہونا معمولی سی بات ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر ہدہد نے اس دربار بلقیس میں خاموشی سے خط پھینک دیا۔ کچھ اس طرح پھینکا کہ وہ ملکہ بلقیس کے سامنے آ گرا۔ خط دربار بلقیس میں آ گیا ہے، خط پہنچا دیا، ملکہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر گویا ایک جگہ چھپ گیا تاکہ ریاکشن دے کے ریاکشن رپورٹ کرنا تھا۔ دربار والوں کی نظریں ملکہ پر، ہدہد کی نظریں خط پر۔ پہلا رد عمل جو ملکہ نے دیا، سارا دربار سن رہا ہے، بہت دلچسپ رد عمل، اور یہ رد عمل ملکہ کا قرآن کریم میں آیا۔ ملکہ کیا کہا؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کہا اے سرداروں، اے بزرگوں، ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ الیہ کتاب کریم، سورہ نمل آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا خط تھا۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط میں لکھا کیا ہے۔ خط سلیمان علیہ السلام، بلقیس کی زبانی سنیے، کہتی ہیں اے سرداروں، میری طرف ایک باوقار خط پھینکا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقیس خط پڑھ رہی ہے، میں سلیمان علیہ السلام، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہماری سمت آ جاؤ۔ دربار کے تجسس کو عروج پہ لے جانے کے لیے خط کے یہ الفاظ کافی تھے۔ اب سارے درباری ملکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ملکہ نے بات آگے بڑھائی، قرآن کریم کی آیت آگے بڑھی۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور کہا اے سرداروں، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ آیت کا ترجمہ ہے، کہا ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ملکہ نے پھر لب کشائی کی۔ ملکہ کہتی ہے بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اہل عزت کو اہل ذلت بنا دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ ابھی جنگ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، ابھی سرنڈر کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، ابھی ملکہ نے ایک اور لاہ عمل بنایا ہے جو ان دونوں سے ہٹ کر ہے۔ ملکہ کہتی ہے، ترجمہ آیت کا، میں ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ سو بیش بہا قیمتی تحائف سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ تحائف دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچ گئے۔ تحائف کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کا پہلا رد عمل قرآن کریم کی زبانی، بولے تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ کہا
ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں سکت نہ ہوگی، انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکالا جائے گا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 37 ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے بولے، ہدہد نے بتایا ہے نا کہ ملکہ سبا کا تخت بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا اپنے اس دربار جو کہ جنوں، انسوں، چرندوں، پرندوں، انسان سے بھرا پڑا ہے، سوال ہے کوئی تم میں سے جو اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہو؟ قرآن کا واقعہ ہے، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ کتنا وقت لگے گا؟ اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اتنا جلدی؟ آگے کہا میں اس پر قادر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے، میں کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور منظر نامے نے جنم لیا، شخص کا نام آصف برقیہ تھا۔ آیت کا ترجمہ، ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہہ اٹھا میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس پا لیا۔ 1000 میل کے فاصلے پر پڑا تخت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ تخت آ گیا ہے۔ ملکہ کہاں چلی گئی؟ ملکہ کہاں ہے؟ ادھر ملکہ نے بھی مشاورت وغیرہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے کچھ درباریوں کو لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی ہے۔ اب وہ آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر ایک حکم دیا، یہ جو تخت آیا ہے نا بلقیس کا، ایسا کرو اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو کہ ذرا جب ملکہ یہاں پر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب ملکہ بلقیس اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ دربار سلیمان علیہ السلام میں داخل ہو چکی۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں موجود ہے علیہ السلام اور حیران ہے، اپنے تخت کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی؟ ملکہ بلقیس جواب آیت میں آیا، یعنی بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے کہا ارے گویا یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ لیکن بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہدہد کے خط سے، جس میں لکھا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایمان لائے گی یا جنگ کرے گی؟ ابھی ہوگا کیا؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بلقیس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کے مرتبے سے پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ سو اب ایک ملکہ کو ایک بادشاہ کے دربار کا دورہ کرایا جا رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت میں جواب آیا، جب انہوں نے محل کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ بیٹھی کہ انہوں نے اس کے تری سے بچنے کے لیے لباس کا کچھ حصہ اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش ہے جو ایسے شیشے کا بنا ہوا ہے کہ اس پر پانی کا گمان ہوتا ہے، یہ شیشوں کا جڑا ہوا محل ہے۔ ملکہ بلقیس یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا اٹھی، میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، میں اسلام لے آئی، اس اللہ کا اسلام جو سلیمان کا اللہ ہے، اس اللہ کا اسلام جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔